بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آواز دوست کے ساتھ ڈاکٹر قمر فاروق اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام نسل پرستانہ جو امریکہ کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، جس میں ایک سیاہ فام شخص جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہنگامے پھوٹتے ہیں وہ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہتے۔ امریکہ کے 40 شہروں سے، ریاستوں سے باہر نکل کر یورپ تک ان کا اثرات سامنے آتے ہیں۔ برسلز کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے، برطانیہ کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم آج سامنے لا کر کہ نسل پرستانہ جو اس وقت ماحول ہے یا سوچ ہے وہ اسپین کے اندر اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، اور اسپین کے اندر جو ہماری متحرک شخصیات ہیں، جن میں سماجی شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، اور اسپین کے اندر جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ امیگرنٹس کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ پینل پر ہیں پاک فیڈریشن اسپین کے صدر چودھری ثاقب طاہر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ معروف سماجی شخصیت ہیں راجہ ضیاء صدیق صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں پروفیسر طاہر عظیم صاحب، اور روزانہ کی طرح میرے تجزیہ کار جنگجیوں سے جواد چیمہ صاحب۔ تو میں اپنا بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی طوالت دیے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں پروفیسر طاہر اعظم صاحب کی طرف چلوں گا کہ وہ پہلے ہمیں امریکہ کے حوالے سے، کہ امریکہ کے اندر غلامی کی جو تحریک ہے اور جو سیاہ فام کالوں کے ساتھ جو وہاں پر رویہ اختیار کیا جاتا رہا، اس پر ایک ہلکی سی بریف دیں گے ہمیں، تاکہ ہم اس کی روشنی میں پھر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے۔ جی پروفیسر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو سیاہ فام تحریک اب چلی ہے یہ آپ کا نہیں، یہ بڑا اس میں ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں جب 17ویں صدی کے شروع میں ان لوگوں کو افریقہ سے، نائجیریا سے، کانگو سے، ان ملکوں سے غلام بنا کے لے جایا گیا تھا، اور اس کے بعد ادھر پہلے جو 7 صدر گزرے امریکہ کے، ان کے دور میں باقاعدہ ایک ٹریڈیشن تھا کہ ان کو غلام کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، اور گھروں میں بھی اور اپنے آفیسز میں رکھا جاتا تھا، اور یہ سپریشن کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اس کو اگر کسی نے اچھی طرح سے ٹیکل کیا اس دور میں، اور پہلا جو صدر تھا جس نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ان کو کوئی تھوڑی بہت برابری کے حقوق دیے جائیں، تو وہ ابراہم لنکن تھا۔ ابراہم لنکن کے دور سے آ کے تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے نا سلوک، اس میں بہتری آئی تھی، اور ساتھ ساتھ پھر چلتا رہا، لیکن پوری طرح سے دنیا نے آج تک یہ جو تفریق ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ جو چلتی رہی ہے، اور چلتے چلتے کئی تشبیہات میں، ستاروں میں بھی ڈلی اس طرح کی تشبیہات، اور نون میم راشد کا ایک وہ نظم ہے، اس نے اس پہ ایک فقرہ لکھا ہے کہ میرے سینے کے کوہستانوں میں آرزویں، میرے سینے کے کوہستانوں میں ظلم سہتے ہوئے حبشی کی طرح رینگتی ہے۔ تو یہ سیاسی اور غلامی کی تشبیہات میں بھی یہ جو استحصال تھا، جو سپریشن تھا، یہ استعمال ہوتا رہا، اور پھر یہ آگے چلتا چلتا ابھی جب یہ جو نئی ویو چلی ہے، اس میں بھی امریکہ میں یہی ہوا ہے کہ جو لوگ تھے نا جاب لیس ہوئے ہیں زیادہ تر، ان میں کالے اور ایشین کمیونٹی کے لوگ، افریقن اور ایشین ہمارے جیسے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، لیکن جو ادھر کے مقامی گورے تھے ان کو جابز میں اتنی پرابلم نہیں ہوئی، ان کو کسی طرح اکاموڈیٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ بھی یہی المیہ پیشہ ہے جارج فلائیڈ کے ساتھ کہ اس کی بھی نوکری چھوٹ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ
जो प्रॉब्लम बनी, और बाद में 14 8 मिनट और कुछ सेकंड इसके ऊपर वो पुलिस का जो था एहलकार, उसने वो आप सारी दुनिया ने देखा, और आहर पे वो जी अपनी प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ वहाँ आते पे हैं, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तहरीक को जो नस्ल परस्ताना तहरीक थी, उससे कालों ने किस हद तक निजात हासिल की, और किस हद तक वो जो एक डिफरेंस था, एक फ़र्क था काले और गोरे का, वो किस तरह कम हुआ। हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। राजा ज़िया सद्दीक़ साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राजा साहब बताइएगा, इस तहरीक के अमेरिका पर तो जो असरात हो ही रहे हैं, यूरोप उस पर किस हद तक, यूरोप के हालात पर किस असरअंदाज हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर एहसान साहब और आपके इदारे का। डॉक्टर साहब, साकिब ताहिर साहब, प्रोफेसर ताहिर साहब, जवाद चीमा साहब और मेरे दीगर देखने वाले तमाम नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जॉर्ज फ्लाइड वाला सानिया है, ये तो मेरा ख्याल है एक बहाना है, वरना मेरे ख्याल से ये दुनिया जो है, इस दुनिया के लिए एक ही वर्ल्ड ऑर्डर था, एक ही वर्ल्ड ऑर्डर है और एक ही वर्ल्ड ऑर्डर रहना है। और वो कौन सा है? वो खुतबा हुज्जतुल विदा, उस दिन वाज़े तौर पे ये फरमा दिया गया था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, और किसी गोरे को काले पर, और किसी काले को गोरे पर बिल्कुल फोकियत हासिल नहीं है और ना होगी। फोकियत अगर हासिल है तो वो आपका उसने इखलाक और अच्छे अफकार अपनाने में है। अच्छा, इस बात को ये दुनिया जो आज जिस वक्त 2020 तक हम पहुंच चुके हैं, वक्तन फवक्तन इस वर्ल्ड ऑर्डर को तहस नहस करने की कोशिश की गई, इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन रियलिटी और हकीकत और सच जो है वो हर जमाने में एक ही है और एक ही रहेगा। ये तो एक सिर्फ मतलब एक छोटा सा कह लें कि एक आगाज शुरू हो गया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जगह जगह इस दुनिया पे मुख्तलिफ लोगों के नरखने पर डेली घुटना रखा जाता है। अच्छा, वो घुटना रखा जाता है, उस वक्त वो काला नहीं देखा जाता, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। वो गरीब है, वो कमजोर है, वो जुल्म का मारा है, वो पिसा हुआ है, वो मुसलमान है। ये सारी चीजें जो हैं ये हर जगह पे होती हैं। आप देखें फलस्तीन में डेली ये प्रैक्टिस दोहराई जाती है, रोजाना। कश्मीर में रोजाना ये प्रैक्टिस दोहराई जा रही है। उसके अलावा अरब स्प्रिंग के नाम पे रोजाना ये प्रैक्टिस मुख्तलिफ अरब मुल्कों में दोहराई जाती है। तो ये वो जिस तरह आपने तज़किरा किया फ़लस्तीन का और कश्मीर का, अमेरिका में अगर ये प्रैक्टिस हुई तो उसके लिए दुनिया बाहर निकली है। तो जिन इलाकों का आपने तज़किरा किया, हिंदुस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल है मुसलमानों के साथ और दूसरी अक़लियतों के साथ, तो वहाँ क्यों नहीं आवाम निकल रही, वहाँ क्यों नहीं ये सोच पाई जा रही? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इन मुजाहिरों के दौरान अमेरिका में आपने देखा था कि उन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उस पर लिखा था वी आर नॉट अरब्स, कि हम अरब्स नहीं है, कि हम आपका जुल्म सितम उस तरह सेंगे जिस तरह आप ये जुल्म जो अरब पे कर रहे हैं। तो वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है और यही इस दुनिया का दोहरा म्यार है ना, क्योंकि इन मुल्कों के जिनका मैंने जिक्र किया वहां पे अवाम कमजोर है, उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास वो आज़ादी नहीं है। बहरहाल जो आज़ादी अमेरिका में उन मुजाहरा करने वालों को हासिल थी, या जो आज़ादी आज यूरोप में आपने देखा मैड्रिड में मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं। और अमेरिका के मुजाहरे जो वो तो पूरे तशद्दुद भी थे, उनमें लूटिंग भी की गई और अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद कुछ कर नहीं सका और ना आज कर रहा है। फौज लाता है वापस ले जाता है, गार्ड आते हैं वापस चले जाते हैं। तो जो बात आप पूछे उसकी वजह यही थी कि हम ये लोग जिन मुल्कों में, मतलब कश्मीर को आप ले लें, कश्मीर मतलब वहां पे जो गासबाना कब्जा है, उस कब्जे की वजह से 8 लाख फौज वहां पे मुतय्यन है। 8 लाख फौज होने के बावजूद अगर कश्मीरी जो है वो अपने घुटने पे, अपनी गर्दन पे रखने वाले घुटने को उठाने की कोशिश करते हैं और उसकी पादाश उन्हें गोलियों से छिलनी कर दिया जाता है। तो ये वो फर्क है जो अमेरिका में और जो इन इलाकों में है, जिसे आप तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पर ऐसी तहरीक नहीं। लेकिन उस तहरीक में और इस तहरीक में फर्क है कि यहाँ पे शहीदों की लाइनें लगी हुई हैं, चाहे वो फलस्तीन है, चाहे वो अरब स्प्रिंग है, चाहे वो बर्मा है, चाहे वो कश्मीर है। बर्मा के हालात जो है वो ऐसे हैं कि वहां पर डेली लोगों को उनके घुटने रखे जाते हैं उनके नरखरू पे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। सिर्फ इससे ये जरूर हुआ है कि कम अज कम इन लोगों को पता लग गया है कि अब ये जुल्म सितम
زیادہ نہیں چل سکتا. اب اور یہ نہیں اب بالکل پتہ چل گیا ہے کہ یہ ظلم و ستم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تو میرے ساتھ اس وقت پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ثاقب طاہر صاحب بھی موجود ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام آواز دوست آپ دیکھ سکتے ہیں دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج سے لائیو. تو چلو صاحب جس طرح یہ گھٹنا رکھا گیا ہے اسپین کے اندر بھی یہ گھٹنا تیار ہو رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام. میرا خیال ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ باکس کے متعلق کر رہے ہیں کہ ہاں جی, تو یہ ایک نئی پارٹی ہے اور اس نے تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ پاپولیرٹی گین کی ہے. تو یہ اصل میں تو بات جیسے کہ ضیاء بھائی نے بتائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو, اس میں رائٹ اور لیفٹ کی سیاست ہوتی ہے. کبھی رائٹ آ جاتا ہے, کبھی لیفٹ آ جاتا ہے, لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں. اپنی جو زندگیاں ہیں, یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس سے جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے ہیں اور وہ پستے چلے جاتے ہیں. تو اسپین میں بھی وہی حالت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو 80 کی دہائی سے جب سے فرنکو کے بعد جمہوریت آئی ہے اسپین میں, تو پہلے دو پارٹیاں چلی آ رہی تھی, پیپے اور سوشلسٹ پارٹی. کبھی ایک پارٹی 4 سال آ جاتی تھی, کبھی دوسری پارٹی آ جاتی تھی. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ رائٹ اور لیفٹ کی جو دونوں پارٹیاں ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو پھر پیپے سے ہی نکل کر دو اور پارٹیاں بن گئی, ایک سیودادانو بن گئی, ایک ووکس بن گئی, اور اسی طرح جو سوشلسٹ پارٹی تھی یا اسکیردر کی انیدا پارٹی تھی, اس میں سے ہی نکل کر ایک اور پارٹی پودیموس کے نام سے بن گئی. تو لوگوں نے ان کو پھر دیکھا, ان کو بھی ووٹ دیے, لیکن اصل میں بات وہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں, مطمئن نہیں ہیں. ان کی جو ضروریات ہیں, جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو اس لیے نئی نئی پارٹیوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ شاید ان سے وابستہ ہو کر ان کو ووٹ دے کر ہمارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن وہ مسائل حل اس لیے نہیں ہوں گے کہ جب تک ان کے جو بیسک مسائل ہیں ان کی طرف یہ توجہ نہیں دیں گے, اس وقت تک ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. بیسک ان کے مسائل اور ہیں, یہ توجہ کسی اور طرف دے رہے ہیں. تو یہی ہے بات. جو باکس اس وقت کر رہی ہے وہ ایک انہوں نے نیریٹو لیا ہے کہ غیر ملکیوں کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں, شاید لوگ ان کو ووٹ زیادہ دے دیں. لیکن یہ میرا نہیں خیال ہے امریکہ کی طرح اسپین میں ہوگا, کیونکہ اس وقت ادھر امریکہ سے اور یورپ کے حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو اس لیے اگر ووٹ آ بھی جاتی ہے, تھوڑی سی زیادہ بھی سیٹیں لے جاتی ہے, تو کوئی اس طرح کا مسئلہ اسپین میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ بنے. جی بالکل بالکل, جیسا آپ کا خیال ہے کہ اگر ووٹس آ بھی جاتی ہے تو اس حد تک نہیں جا سکتی, کیونکہ امریکہ اور یورپ کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے. میرے ساتھ جنگ جیو سے جو اسپین سے نمائندہ ہیں جواچیما صاحب موجود ہیں, ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح ثاقب بھائی نے کہا کہ ووکس اگر آ بھی جاتی ہے تو وہ حالات نہیں ہوں گے. تو جواد, آپ ووکس کی پالیسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر کیا کوئی ایسی آواز ہے جس نے ووکس کے جو پالیسیز ہیں اس پر بات کی ہو کہ یہ اس پالیسی کے سامنے ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے, متحد ہونا چاہیے, یا اس پالیسی پر اب کسی نے کوئی اپنی بات کی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. دیکھیں کہ ہم جو یورپ میں رہ رہے ہیں, مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں, تو ہم یہاں دو پارٹیاں دیکھتے ہیں, دائیں بازو کی جماعت اور بائیں بازو کی جماعت.
اور ہمیشہ جو بائیں بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں وہی ایمیگرینٹس کی جو ہے نا وہ زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، ان کو زیادہ سافٹ کارنر ہوتا ہے، اور جو دائیں بازو کی جماعت ہے وہ ہمیشہ اس کا رویہ نسبتاً تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ اگر آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، وہاں بھی جتنی بھی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں ان کا رویہ ایمیگرینٹس کے ساتھ اتنا فلیکسیبل نہیں ہے جتنا بائیں بازو والی جماعت کا ہے۔ تو اگر مثال ہم لاگو کرتے ہیں، اگر اسپین پہ اگر ووکس آ جاتی ہے تو اس کا اتنا رویہ ہمارے ساتھ شاید اتنا فلیکسیبل نہیں ہوگا جتنا بائیں بازو والی جماعتوں کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا۔ تو ہاں، اگر ہم ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں کہ اگر اس ووکس کے ساتھ باقاعدہ ہماری جو سماجی تنظیمات ہیں یا ہمارے لیڈرز وغیرہ ہیں وہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ مطالبات ہیں، آپ ان پہ عمل کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھتے تو شاید ان کو ہم اپنا موقف ان کو سمجھانے میں تھوڑے سے کامیاب ہو جائے اور شاید ان کا رویہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ لیکن اب تک کے حالات میں یہ دیکھنے میں آیا ووکس میں کوئی بھی کسی بھی ملک کا کوئی بھی ایمیگرینٹ جو ہے نا وہ اس میں شامل ابھی تک نہیں ہوا، تو ابھی تک تو ان کا رویہ ایمیگرینٹس کے ساتھ کافی سختی نظر آ رہا ہے۔ جی، ایمیگرینٹس کے ساتھ تو رویہ ان کا سخت ہے، کیونکہ ابھی ان کی انتخابی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم امیگرینٹس کے خلاف بول کر شاید اقتدار تک پہنچ جائیں۔ جی پروفیسر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جو سوال آپ پر چھوڑا تھا اسی سوال کو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ جو گورے اور کالے کے فرق کی ایک تحریک چلی 1900 میں، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس تحریک کے حوالے سے کہ یہ فرق کس طرح کم ہوا، ختم تو نہیں ہوا، آج بھی برقرار ہے، لیکن کم کس طرح ہوا، یہاں تک کہ ایک بس کے اندر بھی لائننگ کر دی جاتی تھی کہ ادھر سفید فارم بیٹھے گا اور ادھر سیاہ فارم بیٹھے گا، اور اس فرق کو کم کرنے میں وہ کون سی شخصیات تھیں، وہ کون سی کتابیں تھیں، وہ کون سی تقاریر تھیں جن کی وجہ سے یہ فرق تھوڑا کم ہوا؟ اس فرق کو کم کرنے میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے مین کردار ادا کیا، اور بڑا اس نے جو ہے نا یہ جو تحریک تھی اس میں قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ تحریک جو ہے یہ ابھی رکی نہیں ہے۔ ابھی اس کا اصل میں دنیا میں یہ جو نئی پرابلم آ رہی ہے، ثاقب صاحب بھی ہیں، میرے دوست سارے بیٹھے ہیں، میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ جو نیو نیشنلزم ہے نا، یہ ووکس بھی اسی کی پیداوار ہے۔ امریکہ میں بھی دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ اسی نعرہ کو لے کے آگے بڑھا ہے، ادھر بھی یہ جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ امیگرینٹس کے خلاف تھی شروع میں، اسی وجہ سے یہ سارا، اور یہ ووکس کا بھی یہی ہے۔ پے پچھلی دفعہ جب ادھر الیکشن جیت کے آئی تو اس نے بھی یہی نعرہ لگایا، تو نعروں کی حد تک تو یہ ہے، لیکن بعد میں اس کی اپلیکیشن آئین اور قانون کے مطابق مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ یورپین یونین کا جو قانون ہے اس میں تو 10% کوٹا دینا پڑتا ہے، چاہے آپ جو بھی ملک ہو اس کو امیگرینٹس کو 10% کوٹا تو دینا ہے، جس میں جرمنی نے آلریڈی دے دیا ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، اور انگلینڈ میں بھی، اور ادھر اسپین میں ابھی 10% پورا بھی نہیں ہوا، فرانس میں ہو سکتا ہو گیا ہو۔ اسی وجہ سے ادھر پرتگال میں ادھر امیگریشن کھولنی پڑتی ہے ان کو، کیونکہ مین پاور کی تو کمی ہے۔ باقی یہ جو تفریق ہے ابھی یہ انہوں نے بتایا کالے اور گورے کی، یہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، راجہ ضیاء صاحب نے بتایا کہ اس وقت بھی محسوس کیا تھا۔ اور ایک اور خطرہ جو اقبال نے جس کا اشارہ کیا تھا، وہ آج ووکس کا جو لیڈر ہے یہ عباس کال، اس نے باقاعدہ اس میں ہمارا جو مذہب ہے اس کے متعلق باقاعدہ نام لے کے بھی کہا بھائی یہ جو لوگ مسلم اور یہ ان کا جو ہے نا وہ کنٹین کرنا، وہ بھی اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ آج اس کا جو انٹرویو تھا اس میں باقاعدہ یہ بھی تھا، اور یہ جو نیو نیشنلزم ہے نا اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یورپ میں، جیسے یہ بریکسٹ ابھی اسی کی ایک زندہ مثال ہے، اور یہ جو امریکہ میں ادھر بھی یہ جو جی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست۔ اس وقت ہمیں لائن پر بہت دوست جو دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو بتاتا چلوں، تو یہ جو ہے نا یہ مسئلہ رہے گا
लेकिन ये जो लीडरशिप की तो हमें देख रहे हैं राजा आकिब साहब देख रहे हैं, और इस वक्त और दोस्त जिनमें फैसल याकूब साहब देख रहे हैं, शहजाद भट्टी साहब हैं, आमर शहजाद साहब हैं, चौधरी अदील वड़ाई साहब देख रहे हैं, और चौधरी अजमल फरमान साहब ने लिखा कि तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। पाकी केयर के मलिक इमरान साहब देख रहे हैं, ज़हीर आज़म साहब देख रहे हैं, शमरेज़ इकबाल गोंदल साहब हैं, चौधरी लतीफ़ साई साहब, चौधरी अजमल फरमान साहब और चौधरी साजिद साहब, एक लंबी फहरिस्त है। चौधरी एजाज मठियाना साहब हैं, नौमान लतीफ़ साहब हैं, एहसान खान साहब हैं। तमाम दोस्त जो हमें देख रहे हैं, ये हमारे प्रोग्राम का इंतहाई कीमती असासा हैं, जो रोज़ाना हमें वक्त देते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और एक राय कायम करते हैं। तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज से लाइव प्रोग्राम जा रहा है, और आज का हमारा मौजू है जो नस्ल परस्ताना एक हवा है अमेरिका के अंदर, जो अब यूरोप में भी इस वक्त बार्सिलोना, मैड्रिड, ब्रुसेल्स, जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। उसी हवाले से जो आने वाला वक्त है स्पेन के अंदर, उस पर आज हम बार्सिलोना में जो साहब राय लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूँगा साकिब ताहिर साहब की तरफ, जो नेशनल न्यूइज़म की बात की है, न्यू नेशनलिज़म की प्रोफेसर साहब ने, और उसी की एक कड़ी करार दिया है ब्रेग्जिट को। तो चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं इस ब्रेग्जिट का? क्या ये भी उसी की एक कड़ी है कि वो यूरोप के साथ नहीं चलना चाहते? मेरा ख्याल है कि वो तो एक ज़ाहिर आवाम का डिसीजन था उस वक्त। बाद में लगता ऐसे था कि लोग चाहते थे कि ये दोबारा से इलेक्शन हो। उस वक्त लोगों ने वोट ब्रेग्जिट के हक में दिया था। बाद में लग ये रहा था कि अक्सरियत वो नहीं चाह रही। लेकिन ये असल में बात ये है कि जो सियासत है ना इस वक्त, वो राइट और लेफ्ट की सियासत से अब दूर हो रही है। अब लोग देख रहे हैं कि राइट और लेफ्ट की बजाय राइट और रॉन्ग को देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें अब तजर्बात हो रहे हैं, यूरोप में भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में नई नई पार्टियां, आपने देखा है कि हर मुल्क में तकरीबन नई पार्टियां मार्ग वजूद में आ रही हैं, जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया। तो इसी तरह ये सिर्फ चंद सालों में 5 साल के अरसे में इधर स्पेन में भी 3 नई पार्टियां, जो 5 साल पहले आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, पोदेमोस, सिउदादानोस, और सिउदादान तो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये वोक्स वगैरह ये सारी पार्टियां आ गई। तो ज़ाहिर ये इमिग्रेशन के खिलाफ वोक्स का जो है वो एक है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा जो मैंने पहले बात की है कि इस वक्त स्पेन का जो तादाद है, यानी कि जितने वो है 1.2, जो असल मसाइल है ना वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। उस असल मसाइल से हटकर वो पार्टियां भी काम कर रही हैं, तो वो ज़ाहिर है उनके अवाम के मसाइल हल नहीं होते, वो दूसरी फिर नई पार्टियों की तरफ तवज्जो देते हैं। तो असल मसला ये है कि इनका जो ग्रोथ है, रेट है, इसका बर्थ, वो तादाद 1.2 है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हर साल तकरीबन 70-80 हज़ार अफराद की जो मर रहे हैं बूढ़े, और जो पैदा हो रहे हैं उनमें 60 से 70 हज़ार तकरीबन, और हर साल ये तादाद बढ़ रही है। जब 60-70 हज़ार की तादाद बढ़ रही है तो एक पिछले दिनों में एक स्टडी आई है, कनाडा की एक कंपनी है, फर्म है, उन्होंने वो किताब भी लिखी है, प्लानेटा बासिया। तो उसमें उन्होंने ये स्टडी की है कि जिन ममालिक में वो आबादी की तादाद बहुत तेज़ी से कम हो रही है, उनमें स्पेन भी शामिल है। तो स्पेन का जो इस वक्त मसला है कि 70 हज़ार की तादाद में अगर ये आबादी कम होती है तो तकरीबन 700 साल बाद जाकर इनकी वो नस्ल ख़त्म हो जाती है। तो उस तरफ ये तवज्जो देने की बजाय ये दूसरी तरफ लगे हुए हैं कि ये लेफ्ट की है, ये हम राइट की हैं, हम एमिग्रेशन को नहीं देना चाहते। एमिग्रेशन अगर नहीं बुलाएंगे
तो हर साल इनकी 70-80 हज़ार 1 लाख की तादाद जो कम होगी, जो तरवाहा दौर जो बाहर से आएगा वो जो इधर तरवाहा दौर काम कर रहे हैं उनकी जगह लेगा, और जो इनकी जो है पेंशन उसके लिए वो जो जब काम करते हैं तो सुगूरी दाद को जो वो जाती है उनकी हर तरवाहा दौर का जो 500 से लेकर 1000 तक का जो जाता है वो पेंशन के लिए और दूसरे इस तरह के अखराजात के लिए वो काम आता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, एक जो तरवाहा दौर है जब एक बच्चा पैदा होता है वह उस वक़्त से लेकर और जो एक इनको हट्टा कट्टा और तवाना जो एक्स्ट्रा खेरो जो तरवाहा दौर मिलता है वो एक 50,000 से 1 लाख तक जो इनका खर्चा आता है उसको बनाने में। एक बच्चा जो स्पेनिश पैदा होता है और उसको 18 साल की उम्र में उसको काम के काबिल बनाने के लिए इनका इतना ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरी तरफ ये फ्री में लेते हैं और तरवाहा दौर को फ्री में वो लेते हैं। अगर ये 5 साल वो एक्स्ट्रा खेरों को ये नहीं लेंगे तो इनकी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि जो बूढ़े अफराद हैं उनको वो पेंशन के पैसे नहीं रहेंगे इनके पास। ये तो होगी एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब ये बात करते हैं ना राइट की और लेफ्ट की, और राइट की जो मैं इससे इत्फाक नहीं करता जो मेरे भाई ने बात की है कि जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो ज़्यादा इमिग्रेशन के हक में हैं। ये असल में हम देखना है ये कि कौन सी किस पार्टी की जो उनका है जो उनका दस्तूर है वो हमारे हक में जाता है। देखें जो रेजिडेंसियां मिली हैं 96 से लेकर 2004 में गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से रेजिडेंसी मिली है, वो था पेपे का दौर और वो ज़ाहिर राइट की पार्टी थी। उसमें उन्होंने लोगों के घरों में जिन्होंने एक रेस्गुआर्दो भी जमा कराई थी और जमा करा के इधर से चले गए थे स्पेन से, उनको भी इन्होंने रेजिडेंसियां दी। वो किस लिए दी? वो इसलिए दी कि स्पेन को गैर मुल्कियों की ज़रूरत है, काम करने वालों को ज़रूरत है, तवाना लोगों की ज़रूरत है जो वो काम कर सके जो स्पेनिश लोग काम करना छोड़ गए हैं। तो जाहिर है इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। ये जो बात होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरी जानब वॉक्स जैसी जमातें भी आगे बढ़ रही हैं जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बात भी कर रही हैं, जबकि साकिब ताहिर साहब का कहना है कि आने वाले वक्तों में इनकी अपनी आबादी जो है उनमें बुज़ुर्गों की तादाद बढ़ जाएगी और पेंशन पर जो लोग हैं वो ज़्यादा चले जाएंगे। तो राजा ज़िया सिद्दीक साहब, जब पेंशन पर ज़्यादा चले जाएंगे और इनके यहाँ बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी और नए लोगों के भी ये मुखालफत करेंगे, वॉक्स जैसी जमातें जो कह रही हैं इस वक्त के हम जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन या दीगर फंड्स हैं इनके पास, उनमें भी ये कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को उन फंड्स में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, साकिब ताहिर साहब के एनालिसिस जो है उनके स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो खैर क्योंकि एक बाकायदा सियासी जमात से भी उनका तल्लुक भी है और डेफिनेटली वो उन पर डेली स्टडी भी करते हैं, तो इस हवाले से उनके स्टैटिस्टिक्स जो है वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर वो बयान कर सकते हैं। मैं तो एक मजमूई तासर जो है एक मजमूई नज़र से देखता हूँ लेफ्ट और राइट की जो जमातें हैं। अब उसमें एक और चीज़ भी है, जो राइट की जमातें हैं ना उनमें से एक एक्स्ट्रा राइट हो गई है, एक्स्ट्रा राइट जिन्हें आप एक्सट्रीमली राइट विंग कह सकते हैं, और स्पेन में वो एक्सट्रीमली राइट विंग जो है वो वोक्स है। अगर आप वोक्स को देखेंगे, उसके मंशूर को देखें तो उसका जो मंशूर है वो तो स्पेनिश आइन को ही तबाह कर देता है, ठीक है। और चीज अभी तक चूंकि वोक्स डेफिनेटली वो नेशनल सतह पे जरूर सियासत कर रहे हैं, अब तीसरी चौथी बड़ी जमात तो बन चुके हैं, लेकिन इक्तदार से अभी मेरा ख्याल है वो काफी दूर है। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती हैं जो जिस वक्त आप अपोजिशन में होते हैं, जिस वक्त आप लोगों की हमदर्दियां लेना चाहते हैं तो उनका बयान करना और होता है, और जिस वक्त आप इक्तदार में आके पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो उनको उसी तरह फॉलो करना वो मुमकिन नहीं रहता। अभी तक स्पेन में उनको उस तरह की मकबूलियत हासिल नहीं है जिस तरह की मकबूलियत सोशलिस्ट के पास है या पेपे के पास है या जो दूसरी पार्टियां ऑलरेडी मौजूद थी। कतलूनिया के हवाले से देखें, क्योंकि हम सारे दोस्त तकरीबन इस वक्त कतलूनिया से बात कर रहे हैं, तो अगर आप उसके वोक्स के कतलूनिया के मुतल्लिका मंशूर को आप देखें तो वो ऑटोनमस और कम्युनिदाद इनको मुकम्मल खत्म करना चाहती है।
وہ چاہتی ہے کہ وہ جو کنفلکٹ کتلونیا اور اسپین کا ہے اس میں وہ چاہتی ہے کہ کتلان پبلک ٹی وی، نیشنل پولیس اور ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ کتلونیا سے لے لی جائیں اور وہ نیشنل گورنمنٹ کو دے. تو کیسے ممکن ہے کہ کتلونیا جیسی جگہ پہ اتنی جلدی واکس اپنے پاؤں لگا سکے گی یا اتنی جلدی وہ منظم ہو سکے گی؟ یہ واکس ایسے ہی ہے جیسے فرینچ نیشنل پارٹی مارین لے پین کی جو ہے وہ آپ اگر اسے دیکھیں تو اس کا اور واکس کا تقریباً ایک جیسا ساتھ ہے، اور بریگزٹ بھی اس کی کڑی ہے. اور یہ کرونا وائرس کے بعد یورپ کی جو نئی سیاست ہے اس میں جو تبدیلیاں آنی ہیں، اور وہ تبدیلیاں آلموسٹ جو ہے ان کا جھکاؤ نسل پرستی کی طرف ہے، نیشنلزم کی طرف ہے، جس پہ باکس یا چل رہی ہے. لیکن باکس میں اور عام رائٹ ونگ میں فرق یہی ہے کہ باکس کو اگر آپ مطالعہ کریں دیکھیں تو وہ اپنی ایکسٹریم کی طرف جاتی ہے، انتہا کی طرف جاتی ہے. پیپے بھی رائٹ ونگ ہے، سیودادانو بھی رائٹ ونگ ہے، لیکن ان میں بھی کافی فلیکسیبلٹی موجود ہے اور کافی گنجائش ہے. رہ گی اس میں امیگریشن کے بارے میں ان کی صورتحال، یا امیگریشن کے بارے میں جماعتیں کیسی سوچتی ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس فوری طور پہ امیگریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم امیگرینٹس ہیں، تو اس حوالے سے چلا جاتا ہے. لیکن یہ ثاقب طاہر صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ پیپے نے جو اس حوالے سے اگر دیکھے تو پیپے کے دور میں زیادہ امیگرینٹس کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا، انہیں بھی زیادہ مواقع دیے گئے، اسی طرح سوشلسٹ کے دور میں بھی دیے گئے. تو یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے کہ باکس جیسی جماعت جو ہے وہ اس طرح نیشنل آ جائے گی اس میں اور آ کے تو آپ اقتدار حاصل کر لے گی. جی، واکس میں ابھی اتنی طاقت نہیں اور ان کا یہ نظریہ اس طرح کامیاب نہیں نظر آ رہا کہ وہ جلد حکومت بنا لے اور معاملات کو اس طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ویسے نظر آئیں. جواد چیمہ صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کی طرف بڑھوں گا. پہلے آسن خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسلم میاں صاحب دیکھ رہے ہیں، جاوید اقبال، عثمان چوری، ملک سعد اللہ، ضیاء صدیق صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، شاہد عباس شاہ، شہزاد اکبر صاحب، خاور شیرازی، محمد عمران چودھری، محمد کیسر جاوید، طارق حفیظ عباسی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، زاہد اختر صاحب ہیں، خالد شہباز چوہان ہیں، پرویز اقبال صاحب، چودھری امجد علی، عامر یاسر، علی شیر، نعمان یونس، علی برزا، محمد جہانگیر خان صاحب ہیں، سعید بٹ صاحب ہیں، سجاول خان، ملک ارشد نعیم، روبن کھوکھر صاحب ہیں، سردار عتیق خان صاحب. ابھی اور دوست بھی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج آواز دوست میں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے اندر جو نسل پرستانہ واقعہ ہوا ہے جارج فلائیڈ والا، اس پر بات کر رہے ہیں. $20 کی بات تھی اور یہ $20 اس وقت امریکہ کی معیشت کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور 40 سے زائد ریاستوں کے اندر ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک جارج کے علاوہ اور بہت سارے لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے ان مظاہروں کے اندر. تو جواد، آپ ان مظاہروں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ $20 کی وجہ سے یہ جو بات نا یہ آگ پھیلی، اور یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آگ کا جو دوسرا اینڈ تھا جس وجہ سے پھیلی وہ بھی ایک ایمیگرینٹ ہی تھا. ایک فلسطینی نژاد کی شاپ پہ، ریسٹورنٹ پہ وہ گیا جارج، اور ادھر سے اس نے کوئی چیز خریدی اور اسی نے اس پہ یہ الزام لگا دیا کہ یہ اس نے جعلی نوٹ دیا ہے. تو یہ یہاں بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمیگرینٹس ہی ایک دوسرے کو اس نظر سے، تعصب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ فلسطینی، وہ جس کے ریسٹورنٹ یا شاپ پہ وہ آیا تھا، وہ بھی ایک ایمیگرینٹ ہی تھا، اور اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں بھی کہ شاید اس سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو. تو اس لیے ہمیں خود بھی جو ہے نا، اگر ہم ایمیگرینٹس ہیں تو اپنے جو دوسرے ساتھی، جو دوسرے ممالک کے جو ایمیگرینٹس ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی سوچنا چاہیے. ایمیگرینٹس کو بھی اپنے امیگرینٹس لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. ضیاء صدیق صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح کینیڈا کے وزیر اعظم نے اسی چیز کو انہوں نے گھٹنا رکھ کے بیٹھ کے احتجاج کیا، کیا کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جن کو ہم ان جنگ بندیوں سے باہر دیکھتے ہیں، امن پسند دیکھتے ہیں، کیا ان لوگوں کو کشمیر کے اندر لوگوں کا مرنا اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جس طرح نیشنلٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں ہونا، اور برما کے اندر جس طرح، تو ان کے لیے اظہار یکجہتی اس طرح گھٹنا رکھ کے، یا جو ہمارے ہاں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر گن کا ایک اشارہ ہے،
تو اس طرح کیوں نہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی جا رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہی ستم ظریفی ہے، یہی دنیا کا دورہ معیار ہے نا، یہ دنیا کا دورہ معیار ہے جس کی وجہ سے آج دنیا ایسے امتیازات میں گھر چکی ہے، ایسے تنازعات جو وہ شدت پکڑتے جا رہے ہیں. کیونکہ جب بھی یہ ظلم، آج جارج فلائیڈ کا واقعہ تو آج ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ اتنی آگ ساری دنیا میں بھڑک گئی، لیکن ایسے واقعات تسلسل سے لگاتار ہوتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں دہرائے جاتے ہیں. اور یہ جو دنیا کے G20 ہیں یا G7 ہیں یا جن کے آپ نے نام لیے ہیں، ان ملکوں کو کوئی بھی ظلم اس وقت تک ظلم نہیں لگتا جس وقت تک وہ ان کی اپنی سرزمین پہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ملک یہاں سے بیٹھ کے ان ملکوں میں، کشمیر میں، فلسطین میں اور دوسرے برما میں اور دوسرے علاقوں میں اب ان لوگوں کو حمایت فراہم کرتے ہیں، ان کو اپنی سپورٹ فراہم کرتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں اور جو ان کے منشور کو ساری دنیا پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب انڈیا جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے یا جس طرح کشمیر کی حیثیت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، IUNO نے یا باقی سارے اداروں نے انڈیا کو نہیں کہا ہے، لیکن انڈیا کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اس نے آج تک لاک ڈاؤن کشمیر میں لگا ہوا ہے، آج تک وہ لوگ مار رہے ہیں، ڈیلی وہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، ڈیلی وہاں پہ جارج فلائیڈ پیدا ہوتے ہیں. لیکن جارج فلائیڈ صرف وہی ہے جو امریکن تھا، کوئی جارج فلائیڈ جو ہے وہ چاہے کشمیری ہے، چاہے برما میں سے، چاہے فلسطین میں، وہ نظر نہیں آتا. تو معاشرے یا سوسائٹی جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی. آپ اگر وہاں پہ ہونے والے ظلم کو نظر انداز کریں گے، اس جبر کو نظر انداز کریں گے، اس پہ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اور جب آپ محسوس کریں کہ کمزور جو ہے وہ طاقتور کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں رہ گیا اور طاقتور لگاتار ظلم کر رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس آگ سے آپ محفوظ رہ سکیں، اس آگ سے آپ کے ملک بچ سکیں. اور اسی آگ کو آج امریکہ نے فیس کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جارج فلائیڈ کا وہ اس کی اختتامی تقریبات جو ہیں وہ ہو جائیں گی اور وہ فارغ ہو جائے گا، اور ایک دن دو دن بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ ماضی کا قصہ پارنیاں بن جائیں گی. لیکن کشمیر کا ظلم بھی جاری رہے گا، فلسطین کا ظلم بھی جاری رہے گا، اور امریکہ کبھی اس نیک نیتی کے ساتھ کوشش نہیں کرے گا کہ اس ظلم و ستم کو بھی اسی طرح روک سکے جس طرح وہ اپنے ملک میں روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، یہ واقعات جو ہیں مختلف اوقات پہ مختلف جگہوں پہ دنیا میں اسی طرح ہوتے رہیں گے اور تاریخ کا حصہ بنتے رہیں گے. واقعات اسی طرح ہوتے رہیں گے اور تاریخ کا حصہ بنتے رہیں گے. پروفیسر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ معاشرے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی نشو و نما نہیں پا سکتے جب تک انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ انصاف کی بات، کہ انصاف ہوتا ہوا آپ کو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے؟ لیکن جی انصاف کو تو دنیا میں آج کل جو ثاقب صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ملک میں بھی آگے پیچھے جدھر بھی ہے، انصاف کو تو خریدنا ہی پڑتا ہے. انصاف جو ہے نا ویسے نہیں ملتا. تو اصل میں یہ بہت بڑا نا ایک مورل لیپس ہے، بلکہ ڈبیکل کہہ لیں اس کو. بالکل ہی پستی کی طرف، گراوٹ کی طرف انسانیت جا رہی ہے. اور اس کو اس حالات میں جیسے مختلف لیڈرز، مختلف پارٹیاں آتی ہیں تو لوگ جو وہ ان کی طرف لپکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں، بعد میں پھر وہ جب پتہ چلتا ہے حقیقت کا تو پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. جس کے لیے وہ غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو ابھی راہبر کی تلاش میں یہ دنیا، ہمارے ملکوں میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں. جی ابھی راہبر کی تلاش میں ہے دنیا. چوہدری ثاقب طاہر صاحب کی طرف بڑھوں گا. کیا جارج امریکہ کے آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہوگا؟ اور دوسری بات کہ جس طرح بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ظلم کی جس طرح ہوا چل رہی ہے، کیا اس میں ہندوستان کے نقشے پر بھی کوئی اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ دو سوال آپ کر رہے ہیں، ایک تو امریکہ کا ہے اور دوسرا انڈیا کا ہے. انڈیا کا جو اور کشمیر کا جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، یہ تو ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ جو اس کے دوست ممالک ہیں انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ اس کا وہ کیا تھا کہ آپ کشمیر کو اس طرح لے لیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ.
تو وہ تو پلاننگ وہ ادھوری رہ گئی ہے. اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں امریکہ میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ اس کے اپنے پلان ہوتے ہیں، اور انسان جو ہوتا ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پلان بناتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی امریکہ میں یہی ہوا ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے ٹرمپ کا وہ اس پر اثر انداز تو ہوگا، یہ تو ایک بات ہے. لیکن امریکہ اصل میں جب آپ دیکھیں تو یہ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے یہ اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہوئی تھی. پچھلی کچھ دہائیوں سے آپ دیکھ لیں کہ مجھے جو عظیم مفکر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے، جس میں انہوں نے 75 سال پہلے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جس میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ نیو یارک اور واشنگٹن میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ براندام ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب سید صاحب کی وہ بات وہ پوری کر رہے ہیں اس وقت. تو دیکھیں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت انہوں نے جو الزام لگایا فوری طور پر، کیونکہ پیچھے وہ ساری ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، وہ پلان تھا ہم نے ایسے کرنا ہے، ایسے افغانستان میں جانا ہے، ایسے عراق میں جانا ہے. اور اس کے بعد وہ جب ہو گیا تو کسی بھی غیر جانبدار ادارے سے کوئی تحقیق نہیں کرائی گئی، صرف وہ یہ الزام لگا دیا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر افغانستان سے بیٹھ کر وہ کرایا گیا ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی اور ادھر یہ جا کر وہ سارے بیٹھ گئے. تو ان کو وہ سارا 20 سال کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ جن کو کی بات نہیں سننا چاہ رہے تھے اس وقت، وہ ملا عمر نے کہا تھا ہمیں کوئی پروف تو دو، ہمیں کوئی پروف دو. مشرف صاحب کو کہا تھا تو ہم دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ بات کرنے والے، تم کو تیار ہو جو ہم نے اٹیک کرنا ہے. تو وہ جب 40 ملکوں کی فوج ادھر جا کر بیٹھ گئی اور انہوں نے نہتے لاکھوں لوگوں کو ادھر شہید کیا، مارا. تو اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے لیے وہ آپ بھیک مانگ رہے تھے انہی سے جن کو وہ پہلے سمجھتے کچھ نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انصاف ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ بالکل یہ ایک دن میں وہ یہ جارج فلائیڈ والا واقعہ، اس کے پیچھے کافی عرصے سے وہ لاوا بن رہا تھا. اور دوسری طرف جو جن بے گناہوں کو شہید کیا تھا، لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں جانوں کو جن کو مارا ہے، ان کی جو بد دعائیں ہیں اور وہ ساری اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. وہ مکافات عمل چل رہا ہے، مکافات عمل ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا، جو بیجا انہوں نے وہی کاٹنا پڑے گا اب. تو اس وقت آپ ہمارا پروگرام آواز دوست دیکھ رہے ہیں، دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو. ہم پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. اپنے تمام میزبانوں کی جانب ایک سوال رکھوں گا اور اس کا مختصر جواب چاہوں گا. تو میں اپنے جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہمیں جو لوگ اپنا وقت دیتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں اور ایک سوچ جو وہ رکھتے ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہے، تو ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے. ان میں سردار عتیق خان ہیں، عمران اور محمد عاصم گوندل، زاہد مصطفیٰ اوان، ہارون شہزاد، سردار عتیق، وسیم گمن، ای ایس کے نام سے ایک صاحب ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں سب دوستوں کو. سفیان یونس ہیں، قدیر احمد خان صاحب ہیں اور تمام دوستوں کو سلام کہہ رہے ہیں. عثمان ملک صاحب ہیں، عمران طفیل صاحب اور چوری واصف نذیر بجار صاحب ہیں، شکیل ملک صاحب ہیں، اعجاز مٹھیانہ صاحب تمام دوستوں کو سلام کہہ رہے ہیں. تحسین کاظم دیکھ رہے ہیں، فرحان رانا ہیں، اسد اکبر جوڑا صاحب ہیں، سب بھائیوں کو سلام کہہ رہے ہیں. روز اور ہارون سلیم صاحب دیکھ رہے ہیں، آفتاب اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں، تمام دوستوں کو سلام کہہ رہے ہیں. ہم پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب جواد آپ کی طرف آؤں گا. امریکہ کے انتخابات پر اس واقعے کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس واقعے کے تو امریکہ کے جو انتخابات ہوں گے یقیناً اس پہ گہرا اثر ہوگا کہ جو ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے ایک ایمیگرینٹس کا، وہ یقیناً جو ہے جو موجودہ گورنمنٹ ٹرمپ کی ہے وہ اس سے ناخوش ہے.
शुरू से ही, पहले दिन से ही आपने देखा कि ट्रंप की जो पॉलिसीज थी वो एमिग्रेंट्स के बिल्कुल ही अंगेंस्ट आ रही थी ना, और कोई भी एमिग्रेंट जो है ना ट्रंप की गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसी से खुश नहीं था। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि जॉर्ज वाला वाकया आ गया, और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी एमिग्रेंट जो है ना वो ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करेगा, और ट्रंप को यकीनन जो है ना बहुत मुश्किलात का सामना होगा, और डेफिनेटली इसका फायदा जो है ना ट्रंप की जो मुखालिफ पार्टी है वो इसको कैश कराने की भी हर सूरत कोशिश करेगी। सदीक साहब की तरफ बढ़ूंगा, स्पेन के अंदर और यूरोप के अंदर तारकीन वतन का मुस्तकबिल क्या है? जी डॉक्टर साहब, स्पेन के अंदर तारकीन वतन का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है, क्योंकि इससे पहले भी जब का मैं तारकीन वतन बन के स्पेन में आया हूँ तो स्पेन ने हमेशा तारकीन वतन को इज्जत दी है, मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, और तारकीन वतन ने हम में से बहुत सारे दोस्तों ने, साथियों ने जितनी तरक्की और जितने मौके उन्हें तरक्की करने के यहाँ पर बने हैं, मिले हैं, और वो इन मौके से बने हैं, वो आप सबके सामने है, तो वो स्पेन की वजह से ही है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी इमिग्रेंट्स जो हैं उन्होंने स्पेन की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करना है, और बार्सिलोना, बादालोना और सारे स्पेन में फैली गली गली फैली इमिग्रेंट्स की दुकानें, उनके बिजनेस, और वो जितनी सहूलियात लोगों को उन्होंने लोगों के घरों तक पहुंचाई हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे क्राइसिस जब आगे, जब मौजूदा एक क्राइसिस भी गुजरा है कोरोना का, इसमें से भी जो स्पेन के लोग हैं उन्होंने इमिग्रेंट्स के किरदार को बड़ी अच्छी तरह देखा है, और उस हवाले से वो बड़ा मुस्बत सोच रखते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमें वोक से या ऐसी जमातों से डरने की या खौफजदा होने की जरूरत है। हम लोग अपने उससे किरदार को जारी और सारी रखेंगे, और इंशाल्लाह स्पेन जैसे मुल्क में इमिग्रेंट्स हमेशा तरक्की करते आए और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इमिग्रेंट्स ने हमेशा तरक्की की है और करते रहेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड वाला तो वाकया हो गया, नस्ल प्रस्ताना सारा कुछ सामने आ गया। प्रोफेसर साहब, भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, नस्ल प्रस्ती की इंतहा हुई है, तो मोदी साहब आपको कहाँ नजर आ रहे हैं इस सारे मामले में? जी असल में बात वही है न्यू नेशनलिज्म की। उधर भी ये जो जितना सारा कुछ मजहब कोई वो इस्तेमाल कर रहा है, और रिलीजन जो है इसकी जो अहमियत है उसकी वजह से वो एक अपने हिंदुइज्म की वजह से और आरएसएस की वजह से वही सारा एक नजरिया चल रहा है, और ये साथ साथ चलेगा भी। मुझे तो ये जवाहर चीमा साहब ने भी आगे जो कहा ट्रंप का, ये उधर जो इस तरह से जो इलेक्शन पहला भी उसने लड़ा है, या ये मोदी ने अक्सरियत से जीत के फिर आए हैं, तो ये जो इनकी अक्सरियती मजहबी जमातें हैं ना, उनका जो किरदार है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि इंडिया में भी और अमेरिका में भी। और ये देहातों में जो तवज्जो देते हैं इलेक्शन कैंपेन पे, ट्रंप ने भी ये जो रूरल एरियाज है उधर से इलेक्शन को स्वीप किया था। बड़े शहरों में वो पिछली दफा भी हारा था, और इस दफा भी वो हार जाएगा, लेकिन जो गैर मुल्कियां वो अक्सर बड़े शहरों में रहते हैं। तो ये जो न्यू नेशनलिज्म है ये असल में डिस्टेंट एरियाज में ये लोग ज्यादा फैला रहे हैं। तो ये इलेक्शन ट्रंप के लिए मुश्किल होगा, और जिस तरह प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जीतने के इम्कानात भी बहुत कम हो जाएंगे। साकिब ताहिर साहब की तरफ बढ़ूंगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इस सारे माहौल के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे? देखें, इस वक्त तो जो हालात बेहतर हो रहे हैं बार्सिलोना स्पेन में, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाज़े 2 और फ़ाज़े 3 में हम आ गए हैं। तो ओवरऑल कम्युनिटी को तो मेरा पैगाम यही है कि हम अपने जो है ना नस्लें, तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुंसलिक है मुसलमान कम्युनिटी के साथ, तो स्पेन में इस वक्त 20 लाख मुसलमान कम्युनिटी मौजूद है, और 20 लाख कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी में से 1 लाख के करीब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम उसका एक हिस्सा हैं। तो इसलिए हम जो स्पेनिश मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ अपने रवाबत बढ़ाएं और अपने अदारों को मजबूत करें। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अदारों को मजबूत करें। ये जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़, ये एक पार्टी के पीछे चले जाना, दूसरी पार्टी के पीछे चले जाना। अभी कुछ दोस्त कह रहे थे, ज़िया भाई कह रहे थे कि मैं पार्टी में मौजूद हूँ, तो मैं आपकी वो इतला के
کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں کسی بھی سیاسی پارٹی میں نہیں، کچھ عرصہ پہلے میں سوشلسٹ پارٹی میں ثاقب بھائی آپ نے تھا. ابھی ایک سوال چھوڑا ہے، میں 2 منٹ دوں گا کیونکہ وقت تو ہمارا ختم ہو گیا، لیکن آپ نے بہت اہم ایک سوال کی جانب اشارہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کے نزدیک اپنے ادارے کون سے ہیں اور ان کی مضبوطی کس طرح ہے؟ دیکھیں، اپنے ادارے ہمارے یہ ہیں کہ جس طرح یہ ہماری جو ہیں اسلامک سینٹر ہیں، یہ ایک ہمارے مختلف علاقوں میں ہمارے ادارے ہیں. دوسری طرف جو اسلامک سینٹر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اب اپنا کردار کو کہ ایک بار دوبارہ اس کو دیکھیں، اور اب اسپینش مسلم کے طور پر ہم اپنے آپ کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ادھر رہنا ہے. جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، وہ ان میں ممالک میں لوگ جاتے ہیں، وہ 10 سال بعد 15 سال بعد واپس جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. اب ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے ادھر جینا ہے، ادھر مرنا ہے، ادھر رہی. اب ہم اپنی جو کوشش ہے قبرستان لینے کی وہ کر رہے ہیں، اور ہماری جو نسل ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ابن عربی جیسے اولیاء کرام تھے، اور جو جب اسپین سے لوگوں کو مار مار کر بھگایا جا رہا تھا، نسل ختم کی جا رہی تھی، اس وقت کے لوگ گڑگڑا کر دعائیں کرتے ہوں گے. آج ان کی دعائیں ہیں جو مسلمان ہم یہ 2 ملین لوگ ہیں ادھر دوبارہ یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، اور ہم جو انسانیت کے لیے اور اسپین کے لیے ہم اپنا مثبت کردار جو ہے وہ کردار ادا کریں اسپین کے لیے ایک مثبت کردار کی بات کر رہے ہیں ثاقب طاہر صاحب. ضیاء صدیق صاحب، یہ سوال بڑا انٹرسٹڈ ہے خاص کر میرے لیے، کیونکہ میں پچھلے 2 سال سے یہی اس بات کو دہرا رہا ہوں بار بار کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ثاقب طاہر صاحب نے درمیان میں گفتگو کے سوال چھوڑا ہے، تو میں آپ کو 2 منٹ دوں گا. اپنے ادارے اور ان کی مضبوطی کیسے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، ہر پاکستانی اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے. ہر پاکستانی مسلم جو یہاں پر رہائش پذیر ہے، جس گلی میں، جس محلے میں، جس بلڈنگ میں وہ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک اچھا امبیسڈر بنائے، اس میں ایک اچھا مسلمان نظر آئے، کیونکہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ایک بہترین لائے عمل ہے. اور ایک بہترین، آپ یہ فرد واحد کے طور پر سوچ رہے ہیں. میرے سوال کا مقصد کہ پاکستانی کمیونٹی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، آگے نکلنا ہے، کوئی ترقی کرنی ہے، تو ہمیں اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا ہوگا. میرا سوال کا انداز اس طرف ہے کہ ہم اپنا ادارہ، جس طرح پاک فیڈریشن ایک ادارہ ہے ہم نے بنایا ہوا، اس کی مضبوطی ہے، ہماری ایسوسیشنز ہیں بہت ساری، ان کی مضبوطی ہے، یہ کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اسی طرح مضبوط ہوئے گی نا جب ہم ذاتی حیثیت میں مضبوط کردار کے حامل ہوں گے. ہم اپنے اداروں کو تب ہی مضبوط کر سکتے ہیں. آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کہ بارسلونا میں ہمارے کافی ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں میں آپس میں کوارڈینیشن، رابطوں کا کتنا فقدان موجود ہے، آپس میں سوچیں کتنی دور ہو چکی ہیں، باتیں تلخ ہو جاتی ہیں. لیکن سچ یہی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہم اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کے لیے قائم کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اینڈ پہ یہ رہ جاتا ہے کہ میری ذات کی تشہیر کی جائے، کیونکہ میری ذات اس سے وابستہ ہے. جب تک ہم اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے، سب لوگ، سب دوست ان اداروں کو ختم کر کے ایسے اداروں کا وجود جو ہے وہ دوبارہ مارد وجود میں لایا جائے، جس میں اتفاق و اتحاد سے آپ لوگ قائم ہو، اور آپ لوگ کا ایک منشور ہو کہ ہم نے اس پہ چل کے اپنے پاکستانی اداروں کو ترقی دینی ہے، اور خود بخود عزت، رسپیکٹ اسپینش اداروں سے ہماری طرف منتقل ہو جائے گی. یہ ضیاء صدیق صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم جب تک ذاتی طور پر اپنے کردار کو بلند نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مقامی معاشرے کے اندر عزت کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بھی اس طرح مضبوط کریں جس طرح اس کی ضرورت ہے. آج کا جی ثاقب بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسی حوالے سے میں مثال دوں گا کہ ہمارا اسلامک کمیشن اسپین ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو جاننا چاہیے، ہماری جو فیڈریشنیں ہیں اس پر ساتھ دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو مساجد میں جو اسلامک سینٹر ہیں نا، وہ اس کی بجائے کہ جو زکوٰۃ اور جو فطرانہ اور جو صدقات جو اکٹھے ادھر ہوتے ہیں، وہ اسپینش معاشرے میں جو غربا ہیں وہ تقسیم کی، اب وہ ختم ہونی چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب دوبارہ سے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے پالیسیز کو،
اور اس حساب سے جب ہم ان کو اپنائیں گے، جب ادھر یورپی معاشرے کو ہم دیں گے تو وہ بھی ہمیں پھر اپنا سمجھیں گے. جی اس وقت بالکل تک سچی بالکل بات ہے، ثاقب طاہر صاحب کی ان یہ کو بڑی اپنا نہیں کر سکتے. خوبصورت بات ہے جو انہوں نے اختتام پہ کی. ہم اسی بات کو لے کر کسی روز اپنے تمام مہمانوں کو دوبارہ موقع دیں گے، اسی پر بات کریں گے کہ ہم اپنے اداروں کو کس طرح مضبوط کر کے اس مقامی معاشرے کے اندر ایک باعزت مقام پا سکتے ہیں، اور دوسرا اپنی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں. تیسری جو انہوں نے ثاقب طاہر صاحب نے بات چھوڑی ہے کہ جو زکوٰۃ فطرانہ ہم یہاں رہ کر کماتے ہیں تو اس مقامی معاشرے کے اندر جو غریب غربا ہیں ان پر بھی استعمال ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی. اس پر ہم نہیں ہے یہ کماتے ہیں نہیں ہے، چلو اکٹھا کرتے ہیں وہ تو کمانا تو یہ فرد واحد کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہیں سے اگر کما رہے ہیں تو اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے یا اس کا جو فطرانہ ہم دیتے ہیں وہ اسی معاشرے کے اندر اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو دونوں طرف دونوں ہاتھ آگے بڑھیں گے تو اس سے معاشرہ مزید آگے بڑھے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت 15 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. گفتگو بہت مفید رہی. میں اپنے تمام مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں. پروفیسر اعظم طاہر صاحب نے ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا، امید ہے کہ وہ ہمیں آئندہ بھی وقت دیں گے. اور اس کے علاوہ راجہ ضیاء صدیق صاحب ہمارے ساتھ تھے، چودھری ثاقب طاہر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور جواد چیمہ صاحب. آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست جو امریکہ کے اندر نسل پرستانہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جارج فلائیڈ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس تناظر میں ہم نے آج یہ پروگرام رکھا تھا کہ صرف امریکہ کے اندر ہی نہیں، کشمیر کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، بھارت کے خود اس کی اپنی سرزمین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں کو سامنے لانا تھا. اور تارکین وطن جو پورے یورپ کے اندر رہ رہے ہیں ان کا جو مستقبل ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھتی ہیں اور ہمیشہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں کہ امیگرینٹس کے حوالے سے وہ سامنے لے کر آتی ہیں اور اپنی مقامی آبادی کی توجہ حاصل کرتے ہیں. آج کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو ان احوال سے ضرور آگاہ کریں. تو آخر میں ہمیں جن دوستوں نے جوائن کیا تھا ان میں ناصر صاحب ہیں اور شاہد محمود اشرف مغل ہیں، عثمان اشرف ہیں، راجہ عمران، محمد قربان اور شوکت اسلام چوہان صاحب اختتام پر آئے ہیں، عدنان میاں ہیں، سلیمان شہباز ہیں، عدیل شفقت ملک صاحب ہیں اور گلریز اختر چوہری صاحب ہیں، چوہری لیاقت امرہ ہیں، حارث ملک ہیں، فاروق چیمہ ہے، رزاق محمد کھوکھر، مظہر گیلانی، مظہر حسین راجہ صاحب اور شوکت علی میکن. میں اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی ایک رائے کا اظہار بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اجازت چاہوں گا. آپ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.